بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ موجودہ زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ بچے ان کے بگڑنے کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں اسکول کی طرف یا کہیں بھی، تو انہیں کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ تو یہ دیکھیں، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے۔ اگر پورا معاشرہ اس بات پر سوچنے لگ جاتا ہے تو پھر ایک بہتری کا راستہ آتا ہے، لیکن اگر معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں اٹھاتا تو پھر یہ ایک فرد کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور فرد کے لیے پھر واقعی تربیت کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا کو کثرت سے، والدین کی دعا اللہ کے ہاں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو دعا کثرت سے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو بچوں کی کسی بھی شرارت یا کسی بھی ایسے عمل سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی دعاؤں میں شدت لائیں، لیکن بہت زیادہ پریشان ہو کر اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے بچے ہم نے دیکھا کہ بچپن میں وہ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کی شرارتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے ہو کر الحمدللہ بہت اچھے راستے پر آتے ہیں۔ تو خیر کی امیدیں زیادہ رکھیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو آپ بہت زیادہ غائر نگاہوں سے، یعنی گہری نگاہوں سے دیکھیں، آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا رکھا ہے تو بچہ 4-5 گھنٹے اسکول میں ہوتا ہے، 1 گھنٹہ وہ گلی محلے میں ہوتا ہے، باقی تو سارے 15-16 گھنٹے اس کے گھر میں گزرتے ہیں۔ گھر میں اگر باپ کے پاس بھی موبائل ہے، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، بڑے بھائی کے پاس بھی ہے، بڑی بہن کے پاس بھی ہے، اور ان کے موبائل تک ان بچوں کی رسائی بھی ہے، اور پھر آپ ان کو یہ لیجئے بیٹا گیم کھیلیے، یہ لیجئے یہ ویڈیو دیکھیں، تو پھر آپ نے بچے کے اس بڑھتی ہوئی آگ کو جو وہ اسکول سے بڑکا کے آیا تھا، سلگا کے آیا تھا، آپ نے اس پر پیٹرول ڈال دیا۔ لیکن وہ چنگاری جو اسکول میں لگی تھی، گھر آتا ہے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ملتا اس کو، تو پھر وہ جلدی سوتا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ گیند سے کھیلتا ہے، وہ بلے سے کھیلتا ہے، وہ سائیکل سے کھیلتا ہے، تو اب اس کو وہ جو بھڑکنے والی جو اس کی آگ جو ہے وہ وہی بھی بجھ جاتی ہے۔ اگلے دن جاتا ہے، وہ دنیا سے دور ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں اسے اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھتا، وہ جلدی سونے کی عادی ہوتا ہے۔ اس لیے باہر کی دنیا کو بہت زیادہ الزام دینے کے بجائے ہم اپنے گھر کے ماحولوں کو دیکھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ میں نے تو ایک مرتبہ پتہ نہیں کہاں تھا، میں ایک چھوٹی سی بچی، میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال کی بھی نہیں ہوگی، اور اس کی ماں اس کو لے کر آئی، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ 4-5 سال کی بچی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا موبائل، اور وہ ماں سے ضد کری، ماما 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 مجھے گیم کھیلنا ہے، اور ماما کہتی ہے بیٹا یہاں پر نیٹ نہیں ہے، یہاں پر وائی فائی نہیں۔ اب آپ نے اتنی چھوٹی بچی کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑا دی ہے، اب آپ اس سے پھر خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو یہ اس بات پر آبادہ کریں کہ ہم نے بچوں کو اپنے ایسا ماحول دینا ہے کہ وہ جو کہیں اور سے کچھ لگ کے آئے تو وہ یہاں دھل جائے، نہ کہ ہم اسے بڑھاوا دیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر آپ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی تربیت کریں۔